آج ہم ابو طالب انیم صاحب کے کیونکہ شعروں کی ان کی شاعری اور ان کی شخصیت دونوں کا جو تھیمیٹک ایسنس ہے وہ ایک ہے، تو مطلب ان کی شخصیت جن بڑے مسائل سے الجھی رہتی ہے یا جن بہت بڑی چیزوں کی طرف متوجہ رہتی ہے، ان کی شاعری میں ان کی وہ یکسوئی، ان کا وہ رجحان گویا اظہاری کل بن کر سامنے آتا ہے۔ اظہاری کل بننے کا میں نے ذکر اس لیے کیا کہ ان کے احوال جو ہیں وہ تسلسل اور تحرک میں ہوتے ہوئے کسی ایک پڑاؤ پر رک جاتے ہیں ان کے اظہار میں، تو ان کا اظہار جو ہے وہ ان کے سفر کی یا ان کے احوال کی اس وقت تک کی ترجمانی ہے جس وقت وہ اظہار وجود میں آیا۔ تو اس پہلو سے ہم نے کچھ چیزیں دیکھیں، کچھ عنوانات بنا کر ان کی شاعری کا مطالعہ کیا۔ آج ہم عنوان رکھیں گے کہ وہ ہاریزنٹل، وہ جو ہے وہ عروجی جہتیں تھیں جو ابھی تک ہمارے سامنے رہیں، آج ہم اس کی نزولی یا افقی جہت بھی دیکھیں گے، کیونکہ زمین کے بغیر آسمان بے معنی ہے، جیسے آسمان نہ ہو تو زمین بے حقیقت ہے۔ تو ان کی شخصیت اپنے سماوی عناصر کے ساتھ کن کن احوال کا مجموعہ ہے، وہ ہم کچھ پچھلی نشستوں میں دیکھا ہے۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ اپنی شخصیت ہی کو، جیسے یوں کہہ لیں کہ کسی تجربے کو معنویت دینے والی چیز، وہ تجربے میں وہ اس آدمی کی شخصیت میں تعمیر ہوتی ہے جو اس تجربے سے گزر رہا ہو۔ تو ایک ایسا شخص جو اللہ سے نارسائی، اللہ تک نارسائی کے احوال اور اس کی حضوری کے ماحول میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے اور جس دنیا میں وہ رہتا ہے اسے دیکھ رہا ہے، اور انسان اور دنیا کے بارے میں جو علمی پیش رفت ہوئی ہے، جو ان کی ڈیفینیشنز بنتی اور بدلتی رہی ہیں، انہیں بھی سمجھتا ہے۔ تو یہ سارے ساز و سامان کے ساتھ وہ اب جب دنیا اور آدمی کے تعلق کو دیکھنا چاہتا ہے، اس جذبہ تعلق کے ساتھ جس کی تسکین وہ صرف خدا سے چاہتا ہے، تو اس کے احساسات، اس کے تخیلات اور اس کے تصورات کیا ہوں گے، وہ ابھی ہم دیکھتے ہیں۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ ان کے یہاں تاریخی شعور کی کارفرمائی بھی جا بجا ہے، یعنی ان کی شاعری کے مضامین میں ایک باقاعدہ حصہ ہے جو ان کے تاریخی شعور پر دلالت کرتا ہے، ان کی شخصیت کو چھپائے بغیر، کیونکہ میں کے دائرے میں زیادہ وسعت ہے، تو یہ اپنے میں کا یعنی اپنے آپ کا دائرہ اتنا وسیع کر لیتے ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ تاریخ کوئی باہر ہونے والے واقعات کا مجموعہ نہیں ہے، یا تاریخ کی حرکت صرف زمانے خارجی سے اور اعمال انسانی سے مشروط نہیں ہے، بلکہ اس کی ایک اور تقدیری حرکت ہے جس کی سمائی، جس کی گنجائش باہر کی دنیا میں نہیں ہے، وہ آدمی کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو محفوظ کر لیتی ہے۔ مطلب وہ حرکت ظہور میں آ جائے
تو دنیا کے کائنات کے حدود ٹوٹ جائیں گے، تو اس وجہ سے وہ حرکت آفاق کی بجائے انفس میں دیکھتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں کہ میں کو پرسپیکٹو بنانا، میں کو پرسنل بنائے بغیر۔ تو تاریخی شعور ظاہر ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ تاریخ جو ہے وہ زمانے کا انسانی ورژن ہے، مطلب تاریخ انسان کے جبر و اختیار کا جیسے روزنامچہ ہے، روز وہ بتاتی رہتی ہے کہ جبر اتنا بڑھا ہے یا اختیار اتنا بڑھا ہے، اور ان دونوں میں توازن کی کیا صورتحال ہے۔ تو تاریخ سے عبرت حاصل کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تاریخ کے بتائے ہوئے جبر و اختیار کے توازن کو وہ دیکھ کر پھر اس توازن کو اپنے حق میں کرنے کی کوشش کرے۔ اور حق میں کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جبر سے چھٹکارا نہیں، بلکہ جبر اور اختیار میں جو ایک مخاصمانہ نسبت ہے، جو ایک تضاد کا ربط ہے، اس خصومت اور تضاد کو رفع کرے۔ اب جو آدمی اپنے میدان میں یا اپنے تاریخ کے دائرے میں جو کرتا ہے، اس میں آخری درجہ یہ ہے کہ وہ تاریخ کی طرف سے یقینی طور پر متعین یا اظہار کیے ہوئے جبر و اختیار کے مابین توازن کو مانتے ہوئے پھر اس میں جبر کو اپنے لیے پروڈکٹیو اور اختیار کو اپنے لیے مفید بناتا ہے، اور اس کے لیے وہ کام یہ کرتا ہے، یعنی اسے ممکن بنانے کے لیے وہ کام یہ کرتا ہے کہ جبر کو بھی اپنی ضرورت وجود مانتا ہے اور اختیار کو بھی اپنی حاجت شعور مانتا ہے۔ تو تاریخ انسانی شعور کو اس کے مرکز پر متحرک رہنے کے لائق بناتی ہے اختیار کے پاٹ کی حرکت سے، اور انسانی وجود کو جبر کے سانچے میں بامانی اور پروڈکٹیو رکھتی ہے، جبر کے دائرے میں یا جبر کے اصول پر۔ تو زمانہ جو ہے، مطلب تاریخ میں زمانہ، جیسے تاریخ نام ہے زمانے اور تقدیر، ان دونوں کے درمیان برزخ کی حیثیت رکھنے والے انسان کی شمولیت سے پیدا ہونے والے نتائج کا۔ زمان کی حیثیت جو ہے وہ کائناتی ہے اور تاریخ انسانی ہے۔ تو زمانہ مکان یا کائنات کے حوالے سے، یعنی ٹائم جو ہے وہ حرکت محض ہے۔ محض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ حرکت کون کر رہا ہے اس کا جواب نہیں ملتا۔ جہاں متحرک غائب ہے، حرکت حاضر ہے، تو یہ زمانہ ہے، اسے کہتے ہیں حرکت محض، جو کسی بھی ظرف سے کوئی نسبت نہیں رکھتی۔ تو دو نسبتیں اس حرکت میں معافی چاہتا ہوں، تھوڑا سا ذرا سا تمہید ایسی ہو جائے کہ چاروں پائے درست ہو جائیں، کہ اس میں یعنی حرکت محض میں دو نسبتیں ایسی جو ہیں وہ اس میں معنی پیدا کرتی ہیں، انہیں بامانی یا لائق ادراک اور قابل استعمال بناتی ہیں، ایک خدا کی اور دوسرے انسان کی نسبت، یعنی زمانے کو خدا سے نسبت دینا اور اسی زمانے کو جو خدا سے نسبت حاصل کیے ہوئے ہے اسے اب انسان سے منسوب کر رکھنا۔ تو اگر صرف خدا کی نسبت سے زمانے کو دیکھا جائے تو یہ تقدیر کا ظرف ہے، یہاں تقدیر ظہور کرتی ہے،
اور اگر انسان کو حوالہ بنا لیا جائے اس کو تقدیر کا ظرف مانتے ہوئے تو پھر یہ تاریخ ہے۔ تو اس میں جو تقدیر کی نسبت ہے وہ جبر کو مثبت بناتی ہے، اور اس میں جو انسان کا حوالہ ہے وہ اختیار کو جو ہے وہ اختیار کو ضروری قرار دیتا ہے۔ تو دوسرے یہ کہ یہ تاریخ جس کی ہم نے ابھی تک بات کی ہے، یہ تاریخ جیسے میں نے عرض کیا کہ تاریخ اپنی پوری حرکت میں تاریخ ایک رقاصہ ہے جس کے رقص کے لیے جو دائرہ چاہیے وہ دائرہ باہر کی دنیا اسے فراہم نہیں کر سکتی، باہر کی دنیا اس کے لیے تنگ ہے۔ تو تاریخ کا رقص انفس میں ہوتا ہے۔ تو اس پہلو سے ہم کہہ رہے ہیں کہ تاریخ انفسی بھی ہوتی ہے اور آفاقی بھی، یعنی واقعات بھی پروڈیوس کرتی ہے اور احوال بھی جنریٹ کرتی ہے۔ تو اس کے جو مطلب جو اس کی اندرونی انفسی کار فرمائی ہے، اس کے انفسی کردار پر نظر نہ ہو تو اس کا واقعاتی در و بست، اس کا آفاقی اظہار وہ بے معنی ہے، لغو ہے، مہمل ہے اور انسان کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ جو ابو طالب انیم صاحب ہیں یہ ابھی مثالیں دیتا ہوں انشاءاللہ، تو یہ کہیں جو ہے وہ تاریخ اور تقدیر کو ایک اکائی میں ڈھالتے ہیں، اور کہیں انفسی اور آفاقی تاریخ میں جو ایک بظاہر دولختی ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اس جملے پہ بعد میں غور کیجیے گا، یہ کام جو کرنا چاہتا ہو وہ گویا ایک تاریخ کے بارے میں ایک نئی تھیوری کا موجد بن سکتا ہے۔ تو دونوں صورتوں میں بہرحال ایک ہی نتیجہ مشترک ہے، اور وہ ہے المیہ، ٹریجڈی۔ فرق ہے تو بس یہ کہ تقدیر و تاریخ کے مبنی بر تضاد، یعنی کہ تقدیر و تاریخ میں جو ایک یکجائی کی صورت ہے وہ اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ مبنی بر تضاد ادغام یا تالیف، تھوڑا سا مشکل لفظ ہے لیکن اس کو سمجھیں سنتھسائزیشن، تالیف، کہ دو چیزوں کو تیسری چیز میں دو چیزوں کو جمع کر کے یا دو چیزوں کو تیسری چیز میں کنورٹ کر دینا، مکمل کر دینا۔ تو یہ جو تقدیر و تاریخ میں جو ایک تضاد یا غیریت کی نسبت ہے، اس کو ایک پیمبرانہ آہنگ کے ساتھ جو ہے اس کی یکجائی اور ہم اصلی کو بیان کرنا یہ بڑی بات ہے، اور یہ ان کے یہاں نظر آتا ہے۔ مطلب اور بات کو آسان کر کے کہہ رہا ہوں کہ تقدیر اور تاریخ دونوں کو انسان کے جبر و اختیار میں پیدا ہونے والے مثبت توازن کو حاصل کر لینے کے نتیجے میں جو آدمی جن حقائق تک پہنچتا ہے اور جن احوال سے ان حقائق تک پہنچنے کی تائید اور تصدیق ہوتی ہے، ان کے یہاں وہ ایک پیمبرانہ آہنگ کے ساتھ اظہار پاتے ہیں۔ اور پیمبرانہ آہنگ کا مطلب وہ بلند آہنگ نہیں ہے، پیمبرانہ آہنگ کا مطلب ہے تیقن کے ساتھ، تیقن کے زور سے پیدا ہونے والا لہجہ۔ تو اور دوسری طرف جو ہے وہ تاریخ کے انفسی اور آفاقی، یعنی میکرو کازمک اور مائکرو کازمک کردار کی جو دولختی ہے وہ ختم نہیں ہوتی، اور ختم کرنے کی کوشش اور خواہش، لیکن اس کے ختم نہ ہو سکنے کا تجربہ یہ مایوسی کے لحن میں بیان ہوتا ہے۔ تو
تو جو لوگ فن اظہار اور اس کی نزاکتوں اور اس کی باریکیوں سے واقف ہیں، جو آوازوں سے حاصل ہونے والے معانی کا ذوق رکھتے ہیں، تو وہ یہ بات سمجھ سکتے ہیں اور اس بات کی تحسین کر سکتے ہیں، اس پر حیرت کا اظہار کر سکتے ہیں کہ پیمبرانہ آہنگ اور مایوسی کا لحن یہ ایک بیان میں جمع کیسے ہو سکتا ہے۔ تو ان کے یہاں وہ جمع ہے۔ تو اب جیسے میں کچھ شعر پڑھتا ہوں جس میں ان چیزوں کی تصدیق ہوتی ہوئی دکھائی دے گی۔ چادریں چھیننے والے بھی ہیں حیراں کہ یہ شہر، چھین کر لے گیا مجھ سے میری عریانی تک۔ یہ عریانی بہت ہی بامعنی کلمہ ہے، اور یہ جیسے صوفیوں کی ایک اصطلاح ہے، یہ ایک عرفانی اصطلاح ہے اور اس کے معنی طے شدہ ہیں۔ تو اس سے بھی نسبت دے کر یہ اس شعر میں اس لفظ کو سمجھنے کے لیے عرفانی اصطلاح کے طور پر دیکھنا بھی ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کا عرفانی در و بست کھولنے کے بعد بھی ضرورت رہ جاتی ہے کہ اس لفظ کو یعنی عریانی کو کچھ معانی جو ہیں وہ اس کے لیے ہمیں اس کے اندر ڈھونڈنے پڑیں گے، مطلب صوفیانہ اصطلاح کے طور پر اس کے معانی اس پر منطبق کر دیے جائیں تو وہ صحیح تو ہیں لیکن پورے نہیں پڑتے۔ اب کاش ہم لوگ شاعری، کلاسیک، روایت، ان سب کے آپسی تعلق کو ذرا بلند سطح پر دیکھنے کا رواج ہمارے یہاں ہوتا تو مطلب اس میں اتنی شرح کی ضرورت نہ پڑتی، لیکن یہ کہ وہ اب رہا نہیں، تو لہٰذا جیسے ہر بات اس طرح کی ہر بات الف بے سے جو ہے وہ واضح کرنی پڑتی ہے۔ تو یہاں جو میں کہہ رہا ہوں کہ پورا نہیں پڑتا، وہ لباس فاخرہ کی طرح اس پہ جو ہے وہ اس لباس فاخرہ ہے جس میں یہ ملبوس ہو جاتا ہے عرفانی مطلب، لیکن یہ کہ اس کا کچھ حصہ اس لباس فاخرہ سے باہر ہو جاتا ہے۔ اس کا سائز ہر لباس فاخر، اس کی قامت جو ہے وہ ہر لباس فاخرہ کے ناپ سے زیادہ ہے۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اور دوسری یہ کہ یہاں عریانی جو ہے یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ عرفان اور نفسیاتی بصیرت، عرفانی شعور اور نفسیاتی بصیرت دونوں کو یکجا اگر نہیں کریں گے تو اس شعر میں عریانی کا جو مرکزی کردار ہے اس تک پوری طرح نہیں پہنچ سکیں گے، یعنی کہ اس سے محظوظ ہونے کے باوجود اس تک پوری طرح رسائی حاصل نہ کر سکیں گے۔ اب ہم اسی کو دیکھتے ہیں، باقی شعر تو صاف ہے۔ چادریں چھیننے والے کون ہیں؟ یہ علامتی کیریکٹرز ہیں۔ تو اور دوسرے مطلب ان کی ایک اور بات ہے جو میں آخر میں جا کے کروں گا، تو وہ اشارتاً یہاں کہہ دیتا ہوں کہ بعض لفظوں کے کسی خاص مذہب میں کچھ تاریخی علمیاتی معانی ہوتے ہیں۔ تو یہ چادریں چھیننے کا واقعہ یا چادریں چھیننے کا جو فریز ہے یہ ایک خاص مسلکی بیان میں، ایک خاص مسلکی تاریخ میں اپنا بہت قوی، بہت گہرا مصداق رکھتی ہے۔ تو اس طرح کے جو لفظ اپنے سے بڑا مصداق رکھتے ہوں ان کے معانی میں اور کیفیتوں میں
ندرت اور اضافہ کرنا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، تو کیونکہ ان کا ذوق ایسا ہے کہ یہ چیزوں کو کسی مسلکی اور مذہبی فکسٹی میں رکھ کر نہیں دیکھتے، تو اب گویا انہوں نے چادریں چھیننے کے عمل کو بھی ایک ماورائے تاریخ جہت دے دی ہے، یا اسے پرٹیکولر سے یونیورسل بنا دیا ہے۔ اور پھر یہ کہ چادر چھن جانے کے نتیجے میں جو آدمی جن چیزوں کو چھپانا چاہتا ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہیں، تو جن چیزوں کو ہم چھپانا چاہتے ہیں اسے عریانی کہہ لیں، تو چادریں چھیننے کا نتیجہ جو عریانی ہے وہ منفی ہے، وہ ناگوار ہے، وہ ظلم کا نتیجہ ہے۔ اب اس پورے اس میں سیاق و سباق میں رہتے ہوئے اب دیکھیں کہ کہہ رہے ہیں چادریں چھیننے والے اکثر جو ہیں وہ معروف ہیں، لیکن اب ان کرداروں کو چادریں چھیننے کے عمل کی اس سطح سے جو ہے وہ گرا دیا ہے، مطلب یہاں انہیں بلندی کی اجازت نہیں دی۔ اب چادریں چھیننا اور چادریں چھیننے والے یہ گویا تاریخ کے ہرکاریں ہیں، یہ تاریخ کی تخریبی قوت کے نمائندے ہیں۔ تو یہ لوگ جو مجھے میرے تمام سیاق و سباق مجھے میری حقیقت اور اس کے اظہار کے پورے نظام سے محروم کرنا چاہتے ہیں، جو مجھے اپنی حقیقت کو اخفا میں رکھنے کی اخفا میں رکھنے سے جو ایک درجہ وجود میں بلندی حاصل ہے، یہ مجھے اس بلندی سے محروم کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ میری حقیقت کو اس کے مظہر سے، اس کے ڈھانپنے والے مظہر سے الگ کر کے، منقطع کر کے۔ تو یہ بہت گہرا مضمون ہے، لیکن کیونکہ اس کو بیان کرنے میں فلسفیانہ اور عارفانہ اصطلاحات ہوں گی تو اسے میں چھوڑتا ہوں، تاکہ لگے کہ ہم شعر پہ ہی صرف گفتگو کر رہے ہیں، مطالعہ شعر کے مسلمہ آداب کی رعایت کرتے ہوئے۔ تو اب کیا ہو گیا کہ جو لوگ آدمی یوں کہہ لیں آسانی کے لیے کہ جیسے مغز ہے، جوہر ہے، حقیقت ہے، یہ اخفا کو لازم کرتی ہے، یعنی حقیقت پردہ نشیں ہوتی ہے، زمانے کی پہنچ سے آزاد جو جوہر ثبات ہے وہ اخفا ہی کو اپنا گھر بناتا ہے، کیونکہ اخفا میں تہدیدات نہیں ہوتی، اخفا میں دوسرے کی ضرورت نہیں ہوتی، دوسرے ناظر کی ضرورت نہیں ہوتی اور تہدیدات نہیں ہوتی۔ تو اب اس پہلو سے آپ دیکھیں کہ مجھے حقیقی وجود کے طور پر رہنے کے لیے جس حقیقت کو متحرک مگر مخفی رکھنے کی ذمہ داری دی گئی تھی، اس ذمہ داری سے مجھ کو دستبردار اور مجھے اپنے وجود میں غیر حقیقی کر دینے پر مصر قوتیں جو ہیں وہ بھی اس بات پہ حیران ہیں کہ یہ کیسا شہر ہے، یہ کیسا عالم وجود ہے، جو ہم تو اخفا کو دکھاتے تھے، اخفا کو جو ہے وہ کھرچتے تھے حقیقت پر سے، اسے بے پردہ کرنا چاہتے تھے، لیکن یہ عجیب عالم وجود ہے کہ یہاں اخفا کو کھرچنے کے نتیجے میں حقیقت جو خود کو شرمندہ کر دینے والے اظہار میں آ جاتی تھی، وہ عریانی بھی جو ہے وہ بھی چھن گئی۔ یہ مطلب مجھے
نتھنگنس میں جھونک دیا، تو نہ حقیقت، نہ اس کا اخفاء، نہ اس اخفاء کی حفاظت کرنے کا اہتمام، یعنی میری پوری روایت وجود کو مسترد کر دیا گیا، فنا کر دیا گیا، یا یوں کہہ لیں کہ ایبسرڈائز کر دیا گیا، کیونکہ میری عریانی بھی چھن گئی، یعنی میری حقیقت بھی چھن گئی، میری حقیقت اپنے انکشاف واقعی کے ساتھ بھی مجھ سے چھن گئی، تو پھر ظاہر ہے کہ میں رہا ہی نہیں۔ تو اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ نتھنگنیس کے قانون پر بننے والا ایک عالم وجود ہے جو عدم نے بسایا ہے، تو میں وہاں رہ رہا ہوں، وہاں رہنا ہی گویا اس بات کو لازم کرتا ہے کہ صورت کو بھی چھوڑو، حقیقت کو بھی ترک کرو، تو مجھے بے صورت اور بے حقیقت رہ کر ہی اس دنیا میں سروائیو کرنا ہے۔ تو آپ سمجھیں نا، تاریخ کے جو پرانے اخلاقی معنویت رکھنے والے تضادات ہیں وہ یہاں سے غائب ہو گئے اور ایک ایسی یکسانی میں بدل گئے ہیں جس یکسانی کے کانٹینٹ کو، یعنی ہم کن چیزوں کو یکساں کہہ رہے ہیں، ان چیزوں کا وجود نہیں ہے، ان چیزوں کا محض نام رہ گیا ہوگا۔ تو میرے خیال میں یہ جو اب دنیا بننے جا رہی ہے یہ اس کی پیش بینی ہے، اور کیا بتاؤں کہ یہ موسم بھی بڑے جبر کا ہے، کیا بتاؤں کہ یہ موسم بھی بڑے جبر کا ہے، لوٹ آئے ہیں گھروں کو تیرے سیلانی تک۔ یہ بھی مطلب بہت ہی المیہ، آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ ایک پہلا شعر اتنا المیہ ہے کہ اس کی المناکی کو محسوس بھی نہیں کیا جا سکتا اور تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، یعنی المیہ بھی محمل ہو جائے اور معدوم ہو جائے تو اس سے بڑا المیہ کیا ہوگا۔ تو اب دوسرا جو ہے وہ اس کو تھوڑا سا اس کا سائز کم کر رہا ہے، اس کو زیادہ ٹھوس بنا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ موسم، یہ دور وجود یہ جبر کا ہے، یعنی ایک ایسے جبر کا جس کا انسانی مجبوری سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی جس کو انسان اپنے حق میں مفید بنا لیتا ہے، جو اس کے اندر سے نمود کرتا ہے، وہ نہیں ہے۔ یہ جبر جیسے ایک زہریلے بگولے کا جبر ہے، یہ آسمان سے گرنے والی بجلیوں کا جبر ہے۔ تو یہ جبر جو ہے یہ ایسا جبر ہے کہ اس نے تیری طرف جانے والوں کو اپنی طرف پلٹنے پر مجبور کر دیا۔ اب اس کو آپ اس کا اگر اطلاق کرنا چاہیں تو یہ ہے کہ دنیا، انسان خدا کی طرف چل رہا تھا، لیکن ایک دور ایسا آیا کہ خدا کی طرف چلنے والے راستے کو بند کر دیا گیا، یا اس پہ جو ہے وہ مختلف مصیبتیں گرائی جانے لگیں، جس کی وجہ سے اخلاص کے باوجود اس پر چلنا منزل کے طالبوں اور سچے مسافروں کے لیے ممکن ہی نہ رہ گیا۔ تو اب ان کے پاس سوائے پلٹنے کے کوئی راستہ نہ رہا، یعنی خدا کی طرف جانے والوں کو اپنی طرف پلٹنا پڑا، اور وہ اپنا جسے چھوڑے بغیر خدا کی طرف حرکت نہیں ہو سکتی۔ تو یہ اس کو بس ہر صورتحال پہ اطلاق کر لیں کہ ما قبل جدیدیت انسان خدا کی طرف چل رہا تھا، اور اسی کو اس کی ترقی اور ارتقاء کا عنوان دیا جاتا تھا۔ لیکن یہ کہ جدیدیت کے آ جانے کے بعد جدیدیت کی
کہ طاقتور ہو جانے کے بعد اپنے پروجیکٹس میں کامیابی حاصل کر لینے کے نتیجے میں ایک عجیب صورتحال پیدا ہو گئی کہ وہ جو جبر و اختیار کا توازن تاریخ سے ہیومن ایجنسی کے ساتھ پیدا ہوتا تھا، وہ اس میں سے جبر کو کوئی ناگوار شے بنا کر اس میں جبر کو خدا سے تعلق کا لازمہ سمجھ کر اس سے پیچھا چھڑایا گیا، اور ظاہر ہے کہ جبر نہیں ہے تو بندگی نہیں ہے اور الوہیت نہیں ہے۔ تو اس جبر یعنی خدا کو نکالنے کے لیے انسان کی فطرت سے، انسان کے نفس سے اس مثبت جبر کو، اس حقیقی جبر کو جو ہے وہ نکالنے کے لیے ایک ایسا جبر مسلط کیا گیا جو اپنی ساخت میں منفی اور تخریبی ہے اور باہری ہے۔ تو وہ جبر، جو پہلا جبر تو اللہ کی طرف لے جاتا تھا، لیکن دوسرا جبر جو ہے وہ اپنے ہی یعنی شاہی محل کی طرف جانے والے کو اپنے کھنڈر کی طرف پلٹنے پر مجبور کر رہا ہے۔ تو یہ بہت، اور سیلانی کا لفظ بہت اچھا ہے۔ سیلانی کہتے ہیں چلنے میں مگن اور اپنے آپ سے بے پرواہ، یعنی اپنے آپ سے بے پرواہ، ہر طرف گھومنے پھرنے والا آدمی، اور ہر طرف گھومنے پھرنے سے اس کے احساسات میں تضاد نہیں پیدا ہوتا۔ مطلب وہ شمال کی طرف جائے تو ایک منزل پا لیتا ہے، جنوب کی طرف جائے تو بھی وہی منزل پا لیتا ہے۔ جو منزل واحد کی طرف یکسو اور متعدد راستوں کا سیاح ہو، ایسا سیاح جو منزل تک ہر راستے سے پہنچ جائے، اسے کہتے ہیں سیلانی۔ تو کہتے ہیں جو لوگ اس جذبے کے ساتھ، اس تیقن کے ساتھ، اس حالت حضوری کے ساتھ تجھے اپنی منزل بنا کر چلے جا رہے تھے، اور ان کے چلنے میں راستہ بدلنے کا عمل، وہ ہر راستہ ان کے لیے صراط مستقیم تھا، ان کی منزل کسی ایک راستے سے مشروط نہیں تھی، تو یہ اپنی لامحدودیت کا ادراک پیدا کرتے ہوئے ہر راستے کو تجھ تک پہنچنے والا جان کر اس کی تصدیق گویا اپنے عمل سے فراہم کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ سیلانی ہیں۔ تو اب ایسے سیلانی جو اپنے آپ سے نکلنے میں کامیاب ہو چکے تھے، جو دنیا کو خدا کی حضوری کا گھر بنا چکے تھے، ان پر یہ موسم آیا ہے کہ نہیں، اب یہ ساری اسکیم بدل گئی، منزل کچھ اور ہے، اس کے لیے سفر کا انداز بھی کچھ اور ہے، اس کا جذبہ اور نیت اور مفاد بھی کچھ اور ہے۔ تو ان کو واپس ان گھروں کی طرف، اپنے گھر کی طرف پلٹنا پڑا جو گھر چھوڑے ہوئے انہیں اتنی دیر ہو گئی تھی کہ وہ اب کھنڈر بن چکا تھا۔ یعنی اپنی شخصیت کو چھوڑنے کے بعد وہ جب خدا میں بالکل جیسے جذب ہونے کے تجربوں سے گزر رہے تھے، تو وہاں انہیں روک کے واپس اپنے گھروں کی طرف بھیجا گیا، یعنی اپنی شخصیت، اپنے آپ میں انہیں واپس بھیجا گیا۔ تو ان کا وہ اپنا آپ جو جس کو وہ خدا کے لیے چھوڑ گئے تھے، خدا کی نشانی بنا کر، وہ جب آئے تو وہاں شیطان اور آسیب قابض تھا، وہ کھنڈر بن چکا تھا، اور وہ جو مطلب وہ شخصیت، متروکہ شخصیت، وہ خدا کی نشانی ہونے سے مکمل طور پر محروم ہو چکی تھی، اور ایک شیطانی مطلب آسیب زدہ ہو چکی تھی۔ تو یہ وہ گھر ہیں۔ اب آپ اس میں بصیرت دیکھیے، اس میں چھپی ہوئی معنویت دیکھیے، تو آپ کو لگے گا کہ یہ جیسے تمام تعینات سے آزاد ہو کر
انسان اور حق کی ٹرانسینڈنٹ لیکن متحرک نسبتوں کے زوال کا نوحہ ہے، ان کے فقدان کا نوحہ ہے، یعنی ایک گاڈ لیس ڈی ہیومنائزیشن کا یہ منظر کھینچا گیا ہے۔ تو دوسرے بھی یہ ذرا اور لاؤڈ ہے، واضح ہے، کم علامتی ہے، یا علامتی ہے لیکن کم مبہم ہے، کہ ابر ایسی پیاس میں تاب و تواں بھر جائے گا، ابر ایسی پیاس میں تاب و تواں بھر جائے گا، رسیوں کی بھیڑ سے سوکھا کنواں بھر جائے گا۔ بڑا عجیب منظر ہے، ایک پہلو سے ڈراؤنا ہے اور دوسرے پہلو سے جیسے لگتا ہے کہ پوری ہم کسی ایک نظام، کسی ایک حقیقت کو پورا پہچان گئے۔ تو آپ سمجھ ہیں نا کہ حقیقت کو پہچاننا ہیبت طاری کرتا ہے، وہ کوئی احساس کامرانی نہیں دیتا، وہ اپنے آپ کو شاباشی کا موقع نہیں دیتا، وہ آپ کو ہیبت زدہ بے خود اپنے آپ سے منکر بنانے میں آپ کو اپنے آپ سے منکر بنانے پر آپ کو مجبور کرتا ہے۔ تو اب یہ کہا ہے کہ ابر ایسی پیاس میں تاب و تواں بھر جائے گا۔ اب ابر کو سمجھیں، بادل ایک تو یہ کہ آسمان پہ ہوتا ہے، بلندی پہ ہوتا ہے، اور وہاں انسان کی بود و باش نہیں ہے، اس پر انسان کا ویسا تصرف نہیں ہے جیسے ندی پر ہے، نہروں پر ہے، دریاؤں پر ہے، یعنی پانی کی رعایت سے۔ تو ابر وہ چیز ہے جہاں تاریخ اور تقدیر ہم آہنگ ہیں، تاریخ و تقدیر تضاد نہیں بلکہ موافقت کی حالت میں ہیں، بس اس کو آپ اس کا ایک سمبل سمجھیں۔ تو یہ جو ابر ہے جس کا فیصلہ جو ہے وہ انسان ٹال نہیں سکتا، اور جس کے فیصلے کے نتائج مرتب ہونے والے نتائج سے خود کو دور نہیں رکھ سکتا، یہ جبر ہے۔ تاریخ و تقدیر یونیفائیڈ حالت میں جبر ہیں۔ تو اب اس میں یہ کہ یہ جو بادل ہے یہ پیاس کو بڑھانے کے لیے برسے گا، یا یہ بادل یوں کہہ لیں کہ معلق ہے اور بالکل تمہاری تشخیص کے مطابق بارش برسانے والا بادل ہے، لیکن تم یہ نہیں سمجھ سکے کہ اب یہ صرف ایک واقعے کو خلق کرنے والا بادل نہیں ہے، بلکہ اب یہ واقعات کو کھا جانے والا اژدہا ہے، کیونکہ تقدیر اس سے متعلق ہو گئی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ابر ایسی پیاس میں، ایسی جو ہے نا پیاس کے لیے کی صفت نہیں بتا رہے، وہ ہے کہ تاب و تواں، یعنی ابر تشنگی میں ایسی تاب و تواں بھر جائے گا۔ ایسی سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس تاب و تواں اور اس پیاس کا تم لوگوں کو ابھی تجربہ نہیں ہے، تھوڑا انتظار کرو۔ تو مطلب پیاس کو ایک نئی طرح کی طاقت اور قوت اور شدت حاصل ہو جائے گی، اور وہ سیرابی کو زیر کرنے والی قوت حاصل کر لے گی۔ تاب و تواں، تاب کہتے ہیں اپنے اندر کو برقرار رکھنے کی قوت، اور تواں کہتے ہیں اپنے باہر کے ماحول پر غالب رہنے کی طاقت۔ تو جو ہے وہ تم لوگ پیاسے ہو، مطلب پیاسے کسی چیز کے لیے بھی ہو، کہ دنیا کے لیے پیاسے ہیں، جس کی جو منزل ہے، جس کی جو تمنائے اصلی ہے تو وہ پیاس ہے اس کی۔ تو کہہ رہے ہیں اب تمنائیں کچھ بھی ہوں، اب آرزویں کچھ بھی ہوں، راستے اور منزلیں کچھ بھی ہوں، یہ سب اب جیسے وہ پروگرام میں سے ڈیلیٹ ہو جائیں گی۔
اور ایسی ڈیلیٹ ہوں گی کہ تمہارا کنواں جو سوکھا ہے اور تمہیں جس بادل سے تقریباً یقینی امید ہے کہ اس کنویں کو اس پانی سے بھر دے گا، تو اس ابر سے سمجھو رسیاں ٹپکیں گی، تمہارا کنواں پانی سے نہیں بھرے گا، یہ ابر تمہارے کنویں کو رسیوں سے بھر دے گا، یعنی پانی لانے کی تمام کوششوں اور تدبیروں کی ناکامی کا تجربہ کروا دے گا تمہیں۔ تو اب تم پانی مطلب جہاں سے تم اپنے آپ کو مانی دیتے تھے، جہاں سے تم اپنی زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق گزار لیتے تھے، جس بھی سچویشن اور نظم و ضبط میں تم اپنے انسان ہونے کا مظاہرہ کرنے کے لائق تھے، وہ سب کچھ جیسے ہستی کے کینوس سے مٹا دیا جائے گا۔ اب صرف تم ہوگے، تمہارا سوکھا کنواں ہوگا، اور اوپر آسمان پر جن قوتوں کو تم نے غالب مان کر اپنی مغلوبی کو گویا مثبت بنایا تھا، پروڈکٹیو بنایا تھا، اب اس کے ایجنٹ بھی دوسرا کردار ادا کریں گے زیادہ قوت کے ساتھ۔ اب پیاس بڑھانے کے لیے آئے گا، سیرابی کی نوید نہیں بنے گا۔ اب تاریخ کا اور تقدیر کا ایک ایسا بلینڈ بن چکا ہے جو پروڈکٹیو نہیں ہے، جو عدمی ہے، جو تخریبی ہے۔ تو یہ مطلب اب آپ دیکھ لیں کہ کتنا ریلیونٹ ہے، اور یہ تصویر کتنی خوبصورت ہے کہ رسیوں کی بھیڑ سے سوکھا کنواں بھر جائے گا۔ سوکھا کنواں آپ کائنات کو کہہ لیں، انسانی دنیا کو کہہ لیں، انسان کے ضمیر اور اس کے انفس کو کہہ لیں، سب پر یہ صادق آتا ہے کہ انسان اور اس کی کلیت کو حالت تشکیل اور حرکت تکمیل میں رکھنے والا پورا آرڈر یہ ہے کنواں۔ تو یہ جو کنواں ہے یہ سوکھ جائے گا، اور پھر اس میں پانی نہیں بھرے گا بلکہ رسیاں اسے بھر دیں گی۔ اور تصویر اپنے طور پہ جیسے مجھے تو بڑا خوبصورت لگ رہا ہے کہ پانی کی جھڑی کے بجائے ابر سے رسیاں اتر رہی ہیں، مطلب یہ اس میں کہا نہیں گیا، لیکن یہ اور دوسرا پہلو ہے کہ تم پہلے بالٹی تھے، اب رسی بن جاؤ گے۔ یہ بھی ایک اس میں خوبصورتی پیدا کرنے والا پہلو ہے کہ آدمی تاریخ کے کنویں میں بالٹی بنا رہتا تھا۔ آدمی کو کہہ سکتے تھے کہ یہ تاریخ کے کنویں سے پانی کھینچ کے لانے والی بالٹی، وہ کیا ڈول ہے، لیکن اب یہی ڈول جس رسی بن کے رہ جائے گا، اب ایسی رسی بن کے رہ جائے گا جس کے سرے پر کوئی ڈول نہیں ہے، اور جو جہاں پہنچ رہی ہے وہاں پانی نہیں ہے۔ تو ایک دو شعر ایسے پڑھ لیتا ہوں، مطلب یہ کہ زیادہ تفصیل کوشش کروں گا کہ نہ ہو، کہ خاک اڑے گی بے بسی سے بھاگتے پنجوں سے، اور منظر کشی ہو رہی ہے نا، خاک اڑے گی بے بسی سے بھاگتے پنجوں سے، اور ان گنت ٹوٹے پروں سے آسماں بھر جائے گا۔ بڑی زبردست، مطلب مشکل ہے کہ روکا جائے، کہ مطلب عجیب سا لگ رہا ہے کہ اس میں چھپی ہوئی معنویت اور خوبصورتی کو ہم بغیر بیان کیے آگے بڑھیں، لیکن اختصار کا خیال رکھتے ہوئے کہ وجود
اپنے انسانی درجے پر بھی مجبور محض ہو کر رہ جائے گا، اور وجود اپنے سماوی مراتب میں بھی وہ گویا پرندوں کی ناکامی کا یا پرندوں کی فنا کا یا پرندوں کی دشمن بلندیوں کا مجموعہ بن کے رہ جائے گا۔ زمین چلنے والوں کی دشمن بن جائے گی، زمین چلنے کے لیے ہے اور مسافر کی دشمن بن جائے گی، اور یہاں اگر کوئی حرکت ہوگی تو صرف اس زمین سے اٹھنے والی مٹی، اور مطلب یہ کہ انسان کو مٹانے کے لیے چلنے والی ہوا سے حرکت کرتی ہوئی وہ مٹی، وہ غبار، بس یہی اس کا نظام حرکت رہ جائے گا۔ یہ آدمی کے لیے یا آدمی کو اپنے اوپر چلنے کی اجازت نہیں دے گی، بلکہ یہ آدمی کے لیے راستوں کو غائب اور منزلوں کو جو ہے وہ مخفی کر دے گی۔ مطلب بے بسی سے بھاگتے پنجوں سے خاک اڑے گی۔ ہاں نہیں، یہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا ہے وہ میں واپس لیتا ہوں، خاک اڑے گی کا وہ، یہ ابھی احساس ہوا کہ بے بسی کے بھاگتے پنجوں سے جو خاک اڑے گی اسے کہا جا رہا ہے۔ تو کہنے بس زمین میں اگر کوئی ہلچل انسان کی رہ جائے گی، زمین پر انسانی سرگرمیوں کے اگر کچھ شواہد اور مظاہر رہ جائیں گے، انسان کے مسافر ہونے کے جو تاریخ میں پیدا ہونے والے نتائج اور زمین پر مرتب ہونے والے نتائج رہ جائیں گے، وہ صرف اتنے ہوں گے کہ جیسے بے بسی کے پنجے، یہ بہت اچھا ہے، بے بسی کے پنجوں کی حرکت سے اڑنے والا غبار، زمین صرف غبار فراہم کرے گی، اور اس کے لیے یعنی اس نعمت پر قانع ہو جانے کے لیے، اس رزلٹ پر راضی رہنے کے لیے انسان جیسے بے بسی کے پنجوں تک مطلب سکڑ کر رہ جائے گا۔ اب یہ بڑا خوبصورت ہے، اس میں خوبصورتی یہ ہے کہ بے بسی سے بھاگتے لوگوں نہیں ہے، یہاں پنجے ہے، اور وہ پنجے کس جسم کے ہیں، کس وجود کے ہیں وہ متعین نہیں ہے۔ تو اس سے اور زیادہ اس میں گمبھیرتا بھی پیدا ہو جاتی ہے، اور اس سے اس کے اندر ایک معنوی وسعت سی پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ وسعت اس طرح میں اگر یہ کہوں کہ وجود ایک جسم ہے اور وہ اپنے پنجوں کے بل چلتا ہے، زمین جو ہے عرصۂ وجود ہے، یعنی وجود کی حرکت کا میدان ہے۔ تو اب وجود اپنے جسم یعنی اپنی آتھینٹک مینیفیسٹیشن یعنی انسان سے محروم ہو گیا، اور بس بھاگتے ہوئے پنجوں تک محدود ہو گیا کہ ایسا وجود جس کا مسمى موجود نہیں ہے۔ آپ سمجھ جائیں نا کہ ایسا پنجہ کہ یہ نہیں معلوم ہو سکتا کہ یہ کس جسم کا پنجہ ہے۔ تو یہ کیسی بے بسی، کیسی ڈی ہیومنائزیشن اور کیسی نتھنگنیس ہے، یہ بہت ڈراؤنی ہے، بہت المیہ ہے، اور بہت جیسے گھبرا دینے والی ہے۔ اور ہم جو معنی کو تصویر کرنے کے، جن معانی کو تصویر کرنے یا جن واقعات کو معنی دینے کی روایت رکھتے ہیں اور اس کے عادی ہیں، یہ پورا منظر جو ہے وہ اس سب کو بے معنی بنا دیتا ہے، اس سب کو ناکافی بنا دیتا ہے، اور ہمیں جیسے ہمارے لیے چیلنج بن کر، ایک ہیبت ناک چیلنج بن کر سامنے آتا ہے کہ تمہیں ابھی تک ہیبت وجود کو محسوس کرنے اور سمجھنے کی عادت رہی ہے، تم اس عادت سے یعنی ہیبت ناکی کو محسوس کرنے کی اپنی دیرینہ عادت کو یہاں اپلائی نہیں کر سکتے۔ یہاں
اس کے احساس کو، اس کے لیے ایک نیا احساس و ادراک چاہیے۔ تمہارا پرانا ادراک و احساس جو تھا وہ وجود کے قوام میں گندھا ہوا تھا، اب جو چاہیے وہ نتھنگنیس کی بنیاد پر ہے کہ نتھنگ میں پرسیو ہو رہا ہے، نتھنگنیس کو محسوس کر رہا ہے۔ تو وہ واقعی ایسے ہی لگتا ہے کہ ہم اسے نہیں محسوس کرنے میں بھی ذرا زور لگانا پڑے گا، تخیل میں لانے کے لیے بھی اپنی پرانی جو تصویر سازی کا عمل اور روایت اور ڈھب ہے تخیل کا، وہ یہاں نہیں، یہاں وہ لگتا ہے کہ بالکل لا تعلق ہو جائے گا اور کوئی نیا کینوس اور کوئی نیا برش لانا پڑے گا تخیل کو، اور بس وہ ہے برش عدم کا اور کینوس جو ہے وہ نتھنگنیس۔ تو یہ منظر ہے، اور ایک تو یہ زمین کا یہ حال ہو گیا کہ زمین میں نتھنگنیس جو ہے وہ وجود کا، نتھنگنیس گویا ایک نیا دور بن کے آئے گی، جیسے برف کا دور اور اس کا دور اس کا دور۔ تو زمین نے وجود کا دور انسان کو اپنا بیسک کردار بنا کر گزار لیا، اب دوسرا دور آئے گا جہاں معدوم کو بیسک کیریکٹر بنا کر عدم کے مرغولوں میں اس زمین کو ڈھانپ دیا جائے گا، اور دوسری طرف یعنی کہ وجود کا عرضی آرڈر جو واقعات پروڈیوس کرتا ہے، جو فارمز کو جنم دیتا ہے، اور دوسری طرف وجود کا سماوی نظام جہاں حقیقتیں اپنے ورجن ظہور اور اظہار کے ساتھ کام میں ہیں، یعنی حقیقت کا کمپاؤنڈ اظہار زمین پہ ہوتا ہے انسان کے ذہن کی وساطت سے، اور حقیقت کا جو پہلا ورجن اظہار ہوتا ہے وہ آسمان پہ ہوتا ہے انسان کے ذہن کو بائی پاس کرتے ہوئے، لیکن انسان کے ذہن کو اپنی طرف متوجہ رکھنے کا اجازت نامہ دیتے ہوئے۔ تو اب دیکھیے کہ کیا ہے کہ آدمی کو شعور اور وجود دیا گیا، وہ اس لیے دیا گیا کہ یہ زمین کو طے کرے، زمین کو ایک جینوین سفرگاہ بنائے اور خود کو ایک اصیل اور حقیقی مسافر کی طرح رکھے۔ وہاں تو اس کا یہ حال ہو گیا، اور دوسری طرف اس کا جو اصل کام تھا یعنی زمین کو رنگین کر کے آسمان کو شاداب کرنا یا آسمان تک اپنی منزل تک پہنچنا، زمین کے راستے کو پوری طرح ہموار اور سرسبز کرتے ہوئے اپنے سفر کی برکت سے، اپنی نیت سفر کے کرشمے سے، اب جب وہ اپنی منزل کی طرف راستہ پا گیا، اور وہ منزل چلنے سے نہیں بلکہ اڑنے سے حاصل ہوتی ہے، تو جب یہ چلنے والے سے پرندہ بن گیا اور پرندہ بننے کے لائق ہو گیا، تو پھر جب یہ اڑا، یا اب یہ اگر اڑا تو پھر یہ اڑ تو جائے گا، لیکن مطلب یہ کہہ لیں کہ جیسے اس پرندے کو ایک نتھنگنیس کا سامنا کرنا پڑے گا، یعنی اس پرندے کو اپنی اڑان کو گویا اپنے معدوم ہونے کی حرکت میں ڈھالنا پڑے گا۔ یہ پرندہ کہیں اور تو کیا پہنچے گا، خود بھی نہیں رہے گا، اور اس کی جو بھی نشانی ہوگی وہ اس کے موجود ہونے اور معدوم ہونے دونوں کو انسگنیفیکنٹ اور بے معنی، بے مصرف بنا کے رکھ دے گی۔
یعنی انسان کی محملیت کو، انسان کی ایک کازمک ایبسرڈائزیشن کرنے والا ماحول پیدا ہوگا جو خدا تک پہنچنے کو ناممکن بنا دے گا، اور زمین پر چلنے کے، آسمان پر پہنچنے کی مشق کے طور پر زمین پر چلنا محال ہو جائے گا۔ یعنی زمین کو اللہ کو منزل بنا کر زمین کو راستے کی طرح استعمال کرنا یہ ختم ہو جائے گا، اور آسمان یعنی اڑنے کی صلاحیت اور استعداد حاصل کر لینے کے بعد، وجود کے زمینی مرتبے سے حسب روایت بلند ہو جانے کی طاقت حاصل کر لینے کے بعد جب یہ اڑے گا تو آسمان خدا کی طرف کھلنے والا دروازہ نہیں رہے گا، وہ جو ہے وہ بس جیسے گیسز کا مجموعہ بن کے رہ جائے گا، اور پھر اس کی وہ بس ایک جیسے یوں کہہ لیں کہ بس آسمان کے پاس پرندوں کے ٹوٹے پر ہی رہ جائیں گے۔ اب آپ سوچیں کہ آسمان اپنی سماویت سے بھی محروم ہو گیا ہے، اور اس کے پاس چاند سورج وغیرہ نہیں ہیں، اس کے پاس بس وہ پرندوں کے اڑتے ہوئے پر ہیں جو زمین پر سے دیکھے جا سکتے ہیں، اس لیے کہ اب پرواز کی کوشش نہ کرنا۔ تو اچھا، اب اے کنویں والو، اگر کوزے یوں ہی خالی رہے، ایک دریا آئے گا اور بستیاں بھر جائے گا۔ یہ سادہ شعر ہے کہ بھئی اگر ابھی بھی جو ہے وہ غریبوں کی عزت نہیں ہے، ضرورت مندوں کی حاجت روائی نہیں ہے، اور ابھی بھی اگر تم نے حقیقت کے کنویں سے پانی بھرنے کی روایت کو جاری نہ رکھا، ابھی تم نے روح کی پیاس بجھانے کے چینل کو اگر اسی طرح نظر انداز کیے رکھا، تو پھر ایک دریا آئے گا جو انکشاف حقیقت تو کرے گا لیکن فنا کے ذریعے سے۔ وہ دریا آئے گا، یعنی پانی سے بھرا دریا خالی کوزے بھرنے کے لیے نہیں آئے گا، بلکہ وہ اس کوزے پر قناعت کرنے والوں کو فنا کے طغیانی سے گویا سیراب کرنے آئے گا۔ اب یہ لوگ کوزے بقا سے پانی نہیں پئیں گے، اب یہ سیلاب فنا کی لپیٹ میں آ کر اپنی منزل، اپنے مقصود اور اپنے انجام تک پہنچیں گے۔ اور یہ بہت خوبصورت شعر ہے۔ اس شعر کو انشاءاللہ میں اگلی نشست میں اس شعر سے آغاز کروں گا اگر یاد رہا، ابھی بس ایسے ہی سنا رہا ہوں تھوڑا سا تبصرہ کرتے ہوئے، اور اس پر ہم اپنی گفتگو تمام آج کریں گے کہ لو چراغوں کی اگائے گی فقط سائے انیم، لو چراغوں کی اگائے گی فقط سائے انیم، روشنی کی کوکھ میں اتنا دھواں بھر جائے گا۔ یہ بہت امیج کی حیثیت سے بھی بہت ڈراؤنی ہے، بہت ڈراؤنی، لیکن اپنے ٹرانس میں لے لینے والی ہے۔ یہ ایک ایسی تصویر ہے جو آپ کو ادھر ادھر نہیں دیکھنے دے گی، آپ کو بھاگنے نہیں دے گی، اور بہت ہیبت ناک ہے۔ تو لیکن اس میں معنی اتنے زیادہ ہیں، اس میں علامتی کنائے اتنے زیادہ ہیں کہ وہ ابھی اس پر گفتگو کا آغاز کرنا بھی ممکن نہیں ہے، یا ممکن اگر ہے بھی تو بھی وہ مفید نہیں ہوگا، وہ ہمارا یعنی میرا مقصد پورا نہیں کرے گا کہ اس شعر کو پر واہ کرنے کے زاویے کیا کیا ہیں، اس شعر میں معنوی اور صوری محاسن کس کس پہلو سے دیکھے جائیں تو نظر آئیں گے۔